یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کی برکتوں کے کیا کہنے۔ رمضان شریف وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن شریف نازل فرمایا۔ صاف صاف اللہ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو بڑی برکتیں ساتھ لے کر آتا ہے، یہاں تک کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی بات ہے، یہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا اللہ، یہ فرض کیوں کیے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ ہمیں رمضان کے روزوں کی برکت سے اپنا پسندیدہ نیک پرہیزگار بندہ بنائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، یہ میرے پاس بخاری شریف موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1898 ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضور سے یہ حدیث سن کر آگے بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قال اذا جاء رمضان، فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پچھلی حدیث میں کیا ہے؟ جنت کے دروازے، اور اس حدیث میں کیا ہے؟ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ، اور یہ جو شیاطین ہیں، جنات، شیطان، تو شریر جنات کو، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب الرحمہ، تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی بے بہا ہے، ہر وقت اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو اس کی رحمت پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کے جتنے بھی عمل ہیں، کلو عمل ابن آدم لہو، آدم کے بچوں کے جتنے بھی عمل ہیں وہ سارے عمل ان کے اپنے لیے ہیں۔ سارے عمل کس کے لیے ہیں؟ اپنے لیے ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي، سوائے روزے کے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے واسطے ہے، لیکن روزہ اس خاص میرے لیے ہے۔ وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اور فرمایا کہ اس کا بدلہ، اس کی جزا بھی میں پروردگار خود عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کی جزا خود عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے۔ فرمایا کہ جو روزہ رکھے وہ پھر فضول بات نہ کرے، کوئی برا بھلا لفظ اپنی زبان پر جاری نہ کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار جب روزے سے ہوتا ہے تو اس کے منہ سے جو مہک آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں روزہ دار کے منہ سے آنے والی مہک مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔
پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا للصائمی فرحتانی، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں ہیں؟ 2 خوشیاں۔ کون کون سی؟ فرحتان یفرح ما، 2 خوشیاں ہیں روزہ دار کے لیے۔ اذا افطر فرح، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں وہ بیچارے کیا قدر جانے روزے کی۔ یہ تو کسی روزہ دار سے پوچھو نا کہ جب سارا دن آدمی بھوک پیاس میں وقت گزارتا ہے اور شام کو جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا پیار ٹھاٹھے مارتا ہے۔ اور روزہ دار کو افطار کے وقت جو اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتا ہے اسے بے روزہ دار آدمی کیا جانے۔ الحمدللہ ہمارے اکثر مسلمان روزہ رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے اللہ ان کو توفیق دے، دعا کر سکتے ہیں۔ تو جو روزہ رکھتے ہیں وہ گواہی دیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے افطار میں ایسی لذت، ایسا لطف رکھا ہے کہ وہ سارے دن کی بھوک اور پیاس کا احساس ختم کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کو روزہ لگا ہوا ہے نا، بہت زیادہ پریشان ہے، روزہ بہت لگا ہے یار آج بہت پیاس لگی ہے، یار کام بھی بہت ہے، بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ روزہ افطار کرے گا تو ایسا سکون، ایسا لطف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملتا ہے تو بندہ آٹومیٹک کہتا ہے یار آج اتنا مزہ ہے تو کل پھر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ پھر کتنا مزہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ پتہ ہے زیادہ مزیدار روزہ کون سا ہے جس کی افطار میں زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے آدمی، وہی روزہ ہوتا ہے کہ جس روزے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، بھوک پیاس زیادہ ہوتی ہے نا، تو تب جا کر آدمی افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کو لطف زیادہ آتا ہے۔ اور ویسے بھی ذرا سا اگر غور و فکر کریں تو یہ جو ذائقہ ہوتا ہے نا، ٹیسٹ، لطف، مزہ، یہ اتنا کھانوں کے اندر نہیں ہوتا جتنا بھوک کے اندر ہوتا ہے۔ اصل مزہ بھوک کے اندر ہے، کھانے کے اندر ہے نہیں ہوتا۔ آپ کو بھوک ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے دیسی مرغا بھنا ہوا پڑا ہوا ہے، آپ کو بھوک ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے کٹا پڑا ہوا ہے، آپ کے سامنے بریانی پڑی ہوئی، ونسونی میٹھی پھیکی ڈشیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی چیز بھی مزہ نہیں دے گی۔ ہاں اگر بھوک لگی ہو آدمی کو اور آدمی ایک سبز مرچ لے، تھوڑی دھنیا لے، تھوڑی یہ جو لہسن ہوتی ہے اس کے پتے لے، ان کو رگڑے، تھوڑی سی دہی ڈالے یا تھوڑا اچار لے، شرط ہے بھوک ہو تو آدمی کو وہ لطف آتا ہے جو بھوک ہوتے ہوئے کٹے کے ساتھ بھی نہیں آتا۔ تو اصل مزہ کس چیز کے اندر ہے؟ بھوک کے اندر ہے۔ تو کیونکہ روزہ دار سارا دن بھوک پیاس سے ہوتا ہے تو پھر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو جب اپنی نعمتوں سے جب اس کو لطف اٹھانے کا موقع عطا فرماتا ہے تو اس وقت کی جو گھڑیاں اور کیفیات ہوتی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت کی ہے جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی کب ہے؟ دوسری نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، فرمایا جب روزہ دار قیامت والے دن اللہ سے ملے گا نا تو اس وقت بھی بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تو یہ روزہ دار کے لیے دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور پہلی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو ڈر ہوتا ہے
کہ ہماری طبیعت صحیح نہیں رہتی، ہمیں بھوک پیاس زیادہ لگتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، تو ان کے لیے ایک سرکار کا ارشاد ہے، وہ سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تصوموا تصحوا، فرمایا تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یہ جن کو معدے کی ٹینشن رہتی ہے نا، یہ اکثر اگر وہ روزہ رکھتے ہیں نا تو روزے کی برکت سے ان کا معدہ ٹھیک کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ سارا دن جو لٹر مٹر چیزیں کھانی پینی ہوتی ہیں وہ تو رک جاتی ہیں نا، ادھر جاؤ بوتل، ادھر جاؤ بوتل، تیسرے کے پاس جاؤ بوتل، ادھر جاؤ بوتل۔ آج کل یہ تیزاب جیسی بلا جو ہم بار بار پیتے ہیں، معدے تو بیچارے، معدے کا کیا قصور ہے، اس نے تو خراب ہونا ہی ہے نا۔ تو ویسے بھی سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام بیماریوں کی جڑ معدے کی خرابی ہے، تمام بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ معدے کی خرابی ہے۔ معدہ ٹھیک ہو تو آدمی ٹھیک ہوتا ہے، معدہ خراب ہوگا تو اس کو کبھی بی پی ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، کبھی سر میں درد ہوگا، ہاں جی۔ تو معدہ ایک کام نہیں ٹھیک کر رہا تو باقی ساری مشینری کیسے کام ٹھیک کرے گی؟ تو اس لیے فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اگر یہ خراب ہے تو آدمی کو بیماریاں گھیرتی ہیں۔ تو جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے کھانے پینے کی روٹین بالکل سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تصوموا تصحوا، فرمایا روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرما دے گا۔ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ کیا نام ہے؟ باب الریان۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامت، فرمایا یہ وہ دروازہ ہے جنت کا کہ جس سے صرف و صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوگا، روزہ دار کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ مختلف دروازے ہیں نا جنت کے، کوئی صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے، یہ آگے حدیث آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، تو قیامت والے دن یہ دروازہ کھلے گا، فرمایا اس میں روزہ دار داخل ہوں گے، لا يدخل احد غیرہم، روزہ دار کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے جنت میں داخل بولیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ صرف و صرف روزہ داروں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب پھر قیامت والا دن آئے گا نا، یقالو، پکارا جائے گا، این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ آ جاؤ، جنت کے دروازے سے آواز آ رہی ہوگی، آ جاؤ روزے دارو، ادھر سے آ جاؤ، یہ دروازہ تمہارے ہی لیے کھلا ہوا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں روزہ داروں کو دروازے سے بلایا جائے گا، این الصائمون، کہاں ہیں روزہ دار، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے؟ فیقومون، تو روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، تو پھر اس آواز کے بعد سوائے روزہ داروں کے فرمایا کوئی اور اس دروازے سے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب داخل ہو جائیں گے پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، باقیوں نے جانا ہے تو دوسرے دروازے سے جائیں گے، یہ دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔
ایک اور حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں، تو ایک دروازہ ان میں سے ان کے لیے ہے جن کو نماز سے بڑی محبت ہے، فرض نماز پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ نفل نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ فرمایا ایک دروازہ ان کے لیے ہے جس کا نام ہے باب الصلاۃ۔ کچھ لوگ صدقہ و خیرات سے محبت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ایک دروازہ ان کے لیے ہے جس کا نام ہے باب الصدقہ۔ باب الصدقہ، حکم ہوگا صدقہ خیرات کرنے والے اس دروازے سے آ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور ایک دروازہ ہے، فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ۔ ایک باب ہے، دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الجہاد، تو جو آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا جس کا نام ہے باب الجہاد۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، اور ایک باب الریان ہے جس سے صرف روزہ داروں کو بلایا جائے گا۔ تو یوں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مختلف دروازے ہیں اور مختلف قسم کے لوگوں کے لیے وہ ہیں۔ تو جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا نا تو فقال ابو بکر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو جنت کے دروازے ہیں، کسی سے نمازی کو بلایا جائے گا، کسی سے روزہ دار کو بلایا جائے گا، کسی سے جہاد کرنے والے کو بلایا جائے گا، کسی سے صدقہ کرنے والے کو، کسی سے نمازی کو بلایا جائے گا، تو یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کیا آپ کی امت کے اندر کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ آقا آپ ارشاد فرمائیں کیا کوئی ایسا بھی ہوگا؟ توجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا پوچھا؟ کیا آپ کا کوئی ایسا بھی غلام ہوگا، کوئی ایسا بھی آپ کا امتی ہوگا کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ یہ سوال کوئی آدمی مجھ سے نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں، وہاں کا نہیں پتہ، لیکن سرکار سے یہ سوال کیا گیا، کیوں؟ صحابہ کا ایمان ہے، سرکار جانتے ہیں کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون کس دروازے سے جائے گا اور کس کو سارے دروازے جنت کے بلائیں گے۔ فرمایا سرکار سب کو جانتے ہیں، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا کیا آپ کا کوئی غلام ایسا بھی ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ آؤ ادھر سے جنت کے اندر چلے جاؤ؟ تو یہ کس نے پوچھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، آقا کیا کوئی ہوگا آپ کی امت میں کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ آقا ارشاد فرمائیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، فرمایا ہاں ابو بکر میرے غلام ایسے ہوں گے کہ جن کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا کہ آؤ اس دروازے سے جنت میں چلے جاؤ۔ فرمایا اے ابو بکر تم بھی انہی خوش نصیبوں میں سے ہو، فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو کہ جن کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر آ جاؤ یہ باب الصلاۃ ہے، ابو بکر آ جاؤ یہ باب الزکوٰۃ ہے، یہ باب الصدقہ ہے، یہ باب الجہاد ہے، یہ باب الریان ہے۔ حضور فرماتے ہیں جن کو ہر دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا، فرمایا اے ابو بکر تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ تو پتہ چلا جس کو بلایا جائے گا،
سرکار ان سب لوگوں کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا ابو بکر صدیق بھی بولو صحیح آ رہے انہی میں سے ایک ہے۔ تو سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام، کیا علم ہے سرکار کا، ہیں سرکار کے علم کے کیا ہی کہنے بھائی۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے علم پر اعتراض کرتے ہیں، تو فرمایا آ جاؤ، اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے، فرمایا جو دل کرتا ہے میں مصطفیٰ سے پوچھو، میں تمہیں جواب عطا فرماؤں گا۔ کب سے لے کر لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعہ الا اخبرتکم بہ، یہی بھی بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا میرے غلاموں، کچھ لوگ میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، تو ایسا کرو جس کو میرے علم میں شک ہو، فرمایا کہ اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، میں مصطفیٰ جواب ارشاد فرماؤں گا۔ جو پوچھنا ہے جو دل کرے پوچھو، میں تمہیں جواب ارشاد فرماؤں گا۔ اچھا، سرکار نے قید لگائی تھی، یہ یاد رکھنا، فرمایا اب سے لے کر قیامت تک پوچھنا ہے، اس درمیان میں لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعہ، اب سے لے کر قیامت تک کے بیچ میں جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اب سے قیامت تک پوچھنا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کے بارے میں کچھ لوگ باتیں کرتے تھے کہ ان کا نسب ثابت نہیں ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ من ابی، آقا میرا ابا کون ہے، آقا میرا باپ کون ہے؟ اب بتائیے، وہ صحابی تو پیدا بھی ہو چکے ہیں، پل کے جوان بھی ہو چکے ہیں، حضور کی بارگاہ کا شرف اور قرب بھی پا چکے ہیں، اور اب وہ سوال کر رہے ہیں۔ یہ سوال پھر پہلے کا تھا یا اب کا تھا؟ اس کا تعلق پہلے زمانے سے ہے نا، جبکہ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ اب سے لے کر قیامت تک پوچھو۔ انہوں نے پچھلی بات پوچھ لی، آقا بتائیں، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا کہ اب سے لے کر قیامت تک پوچھو، تم پیچھے چلے گئے ہو، ہیں؟ سرکار نے ایسا نہیں فرمایا، فرمایا ابا کا حذافہ، فرمایا بیٹھ جا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ یہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، تیرا باپ حذافہ ہے۔ تو پھر ایک منافق کھڑا ہوا، کہتا ہے این مسیری، بتائیے میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا انت فی النار، فرمایا تو جہنم میں جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ تو نے کہاں جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے۔ تو اس حدیث، اب بتائیں، سرکار نے فرمایا تھا کہ اب سے لے کر قیامت تک پوچھنا ہے۔ اب قیامت آنی ہے، قیامت کے بعد حساب کتاب ہونا ہے، پھر جنتیوں نے جنت میں جانا ہے، جہنمیوں نے جہنم میں جانا ہے۔ ایک نے بات پہلے کی پوچھی، ایک نے بات بعد کی پوچھی، سرکار نے نہ اس کو نہ کی ہے نہ اس کو نہ کی ہے، سرکار نے دونوں کو جواب ارشاد فرما دیا ہے۔ تو کمال علم ہے ہمارے آقا کا صلی اللہ۔ پتہ ہے ہمارے آقا کا علم کتنا ہے؟ پتہ بھی ہے؟ قرآن سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا حبیب پیارے، جس چیز کا بھی آپ کو علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو اس ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے۔ جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا اس کا علم ہم نے آپ کو، بولو یار، عطا فرما دیا ہے۔ ایک مرتبہ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کیا سرکار کو قیامت کا علم ہے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ کہتے جی نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ ثابت کرو نہیں تھا۔
اس نے کہا فلاں 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 فلاں، میں نے اب یہ آیت پڑھ دی۔ میں نے کہا تیری بات مانی کہ علم نہیں تھا، اب پڑھ رب کا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے جس چیز کا علم نہیں تھا ہم نے آپ کو وہ بولو دے دیا، تیری مانی قیامت کا علم نہیں تھا، لیکن اب کی بات کر، اب ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا وہ چیز، اس کا علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اگر کہو روح کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے آپ کی مانی، لیکن اب عطا کر دیا ہے۔ کون مومن ہے کون منافق ہے؟ مانی تمہاری بات کہ علم نہیں تھا، لیکن اب علمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا حبیب جس چیز کا بھی آپ کو علم نہیں تھا ہم نے اس ہر چیز کا آپ کو علم عطا فرما دیا ہے۔ سمجھ آئی؟ جس چیز کا بھی نام لو، ٹھیک ہے تم سچے، نہیں تھا، لیکن اب بات کرو نا، جب قرآن نے کہہ دیا جس کا نہیں تھا اس کا بھی دے دیا، تو اب بات ختم ہوگی کہ نہیں؟ بولو ختم ہوگی۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بھی علم نہیں تھا اس چیز کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ خیر، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، جس بندے کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، فرمایا اے ابو بکر وہ تم ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ تم ہو۔ آگے ایک اور حدیث پاک سنیے، رمضان شریف کے روزے کی کیا برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ڈرنا نہیں ہے گرمی شرمی سے، روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ روزے رکھنے ہیں، انشاءاللہ پھر قیامت والا دن آئے گا نا، پھر اس کی برکتیں دیکھنا۔ سن لو، یہ بخاری شریف کے اندر سے حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1901، فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایماناً ایمان کے ساتھ، و احتساباً اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا اس سے پہلے اس آدمی کے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں رمضان کے روزے کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کوئی سوالی تو بنے نا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح نا، خیرات مانگے تو صحیح نا۔ اس کی رحمت کا دریا برس رہا ہے، چل رہا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ روزے رکھو ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں کہ روزے کی برکت سے بندے کے پچھلے سارے گناہ بولیے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو آدمی نے پیچھے جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں سارے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں، جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے۔ شرطیں دو ہیں بھائی۔ پہلی شرط ہے ایمان، کون سی؟ بولیے ایمان۔ اس کا مطلب ہے اگر سکھ روزہ رکھے گا فائدہ، کیوں؟ ایمان ہے نہیں۔ کوئی بھی کافر روزہ رکھے گا اس کو فائدہ نہیں، کیوں؟ ایمان ہے۔ پہلی شرط ہے ایمان ہو، دوسری شرط ہے احتساب۔ اب احتساب کیا ہے ذرا یہ سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے حساب، آپ دکان چلاتے ہیں، سارا دن دکان چلائی، شام کو آپ نے کاپی اٹھائی بیٹھ گئے، اتنی بکری ہوئی، اتنا سامان دکان میں ڈالا، اتنی چیزیں بیچی، اتنے پیسے آئے، اتنے پیسے لگے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ حساب ہے نا۔ فلاں کو اتنے دیے، فلاں سے اتنے لینے ہیں، اتنی چیز نقد بیچی، اتنی ادھار بیچی، یہ ہے حساب۔ اور ایک ہوتا ہے احتساب۔ احتساب یہ ہوتا ہے
کہ بندہ حساب کچھ اس طرح سے کرے کہ میں نے یہ جو گھی کی پیٹی بیچی ہے 5000 کی، اس کے اندر میں نے ٹھگی لگائی ہے یا بالکل جائز طریقے سے بیچی ہے، میں نے جو قسمیں اٹھائی تھیں اللہ کی قسم یہ آپ کے لیے اتنا ہے، میں نے اتنے کا لیا تھا اور یہ آپ کے لیے میں اتنے کا دے رہا ہوں، میں نے 5000 کا لیا تھا آپ کو 4 کا دے رہا ہوں، اتنا بڑا بھی ٹول مارتے ہیں نا لوگ، بھائی بیوقوف ہے پھر دکان کس لیے بنائی ہے؟ کہہ رہے جی 5000 کا لیا ہے تو آپ کو 4 کا دے رہا ہوں، آپ کو 45 کا دے رہا ہوں، بھائی کمانے کے لیے بیٹھے ہو یا اجڑنے کے لیے بیٹھے ہو؟ تو اس طرح کی بات بھی بات کر جاتے ہیں۔ تو احتساب یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر اپنا جائزہ لے، یہ جو چیز میں نے بیچی اتنے کی ٹھیک بیچی غلط بیچی، یہ فلاں چیز میں نے کی غلط کیا صحیح کیا، فلاں کو یہ بات میں نے کہہ دی غلط کیا صحیح کیا، ادھار میں چیز اتنے کی بنتی تھی لیکن اس کی غیر موجودگی میں نے اتنے لکھ دیے، یہ صحیح کیا یا غلط کیا۔ تو یہ ہوتا ہے احتساب۔ حضور فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اب وہ اپنے عمل کا احتساب کرے، میں جو فلاں سے نہیں بولتا وہ ٹھیک ہے یا غلط، فلاں سے تعلق ہے میرا وہ تعلق بھی میرا ٹھیک ہے یا غلط، یہ کام کرتا ہوں میں ٹھیک ہے یا غلط، یہ کاروبار ہے وہ کاروبار میرا ٹھیک ہے یا غلط ہے، اپنے کام کو، اپنے معاملات کو، اپنے تعلق دوستی رشتہ داری ہر چیز کو شریعت کے آئینے میں دیکھ کر چلنا کہ یہ میرا کام ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ فرمایا یہ ہے احتساب۔ حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احتساب ہمیں کرنا چاہیے، ڈیلی کریں۔ پتہ ہے کیا، سارا دن جو کچھ کیا جب شام کو بستر پر لیٹنے لگے نا تو ذرا سارے دن کا نا تھوڑا سا اپنا احتساب کیا، محاسبہ کیا کہ میں نے سارا دن کیا کیا۔ صبح اٹھاؤں آنکھ کھلی تو میں نے کیا نماز پڑھی، اگر پڑھی ہے تو کہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھی تو کہیں استغفراللہ، یا اللہ جو رہ گئی وہ قضا کروں گا اور آئندہ ادا پڑھوں گا۔ پھر باقی دن کے جائزہ لیں، میں نے جو کھانا کھایا وہ میرا معاش رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے، یہ دیکھیں، کہیں میرے رزق کے اندر رزق حرام کی، سود وغیرہ کی، کسی غلط چیز کی ملاوٹ تو نہیں۔ اپنا احتساب کیا جائے نا۔ پھر میں فلاں سے ملا ہوں، میں نے مل کر اس پر کوئی زیادتی تو نہیں کر دی، کوئی گالی تو نہیں دے دی، کوئی مندہ تو نہیں بولا، سارا دن میں نے کیا نیکی کی کیا برائی کی ہے، برائی پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر توبہ کر کے سونا، اور اچھائی پر شکر ادا کرنا، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ احتساب ہے، روزانہ کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ، بولیے کوئی پتہ نہیں نا، کیا پتہ کب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں لے جائیں۔ اس لیے روزانہ یہ اپنے اعمال کا احتساب کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ موت کی تیاری کا ٹائم کون سا بہترین ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھ لو وہ کس ٹائم آئیں گے، کیوں ان کے آنے سے 2-4 دن پہلے بہترین ٹائم ہے، تیاری کر لینا، جس کا دینا ہے دے دینا، جس سے لینا لے لینا، جس سے معافی مانگنی ہو معافی کر لینا، جس سے جو کچھ لین دینا سب کچھ کلیئر کر لینا۔ تو بہترین ٹائم ہے، اسرائیل علیہ السلام سے پوچھ لو وہ بتا دیں گے آپ کو، تو آپ 2 دن پہلے ساری تیاری کر لینا۔ اس نے کہا جناب اسرائیل علیہ السلام نہیں بتاتے، کوئی پتہ نہیں وہ کب آ جائے۔ کہا جب آنے کا کوئی پتہ نہیں پھر توبہ کے بارے میں بھی تاخیر نہ کیا کرو، جب جانے کا نہیں پتہ نا تو ان معاملات میں احتیاط برتو، اپنا لین دین معاملات سارے سیٹ رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے روزے خوش دلی پیار و محبت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان دوستوں سے میں آخری گزارش کر رہا ہوں جو روزے نہیں رکھتے، یہ
تھوڑی سی مشقت والا کام ہے، اٹھا لو یار، اٹھا لو۔ قیامت والے دن اور آگے اتنے بڑے پچھتاوے سے بہتر ہے یہ تھوڑی سی مشقت اٹھا لو، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک روزہ رکھ کر تو دیکھو یار، جو نہیں رکھتے رکھو تو صحیح نا، ایک رکھ کر تو دیکھو۔ اگر تمہیں افطار میں لذت، سکون، مزہ، لطف نہ آئے پھر بے شک کہہ دینا کہ روزے کے اندر کچھ نہیں رکھا، لیکن جب تم روزہ کھولو گے تمہیں اگر اللہ کی طرف سے سکون اور لطف ملے تو پھر میں کہوں گا جو رب تجھے سارا دن بھوکا رکھ کے شام کو اتنا مزہ دے رہا ہے وہ قیامت والے دن جنت میں تجھے کتنا مزہ، لطف عطا فرمائے گا۔ اس لیے مسلمان سستی نہ کر، نیت سچی کر لو، انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے۔ کرتے ہیں جی، سستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔